جناب ابراہیم کا دسترخوان بڑا وسیع اور بڑا مشہور. خبر پہنچ گئی نمرود تک، ابراہیم کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. قید خانے میں ڈالا، 7 سال تک آپ قید میں رہے جناب ابراہیم. 7 سال کے بعد حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کے جلایا جائے گا. 20 کلومیٹر لمبی اور 20 کلومیٹر چوڑی دیوار بنوائی گئی. اس کے درمیان لکڑیاں جمع کی جانے لگی. ان لکڑیوں میں آگ لگائی گئی اور جناب ابراہیم کو منجنیق پر رکھ کے پھینکا جانے لگا. منجنیق اس میں بٹھا کے ابراہیم کو پھینکا گیا. ابراہیم آگ کی طرف جا رہے تھے تو جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آ کے کہا کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. ابراہیم نے کہا ہے مگر تم سے نہیں ہے، ہے مگر تم سے نہیں ہے. اب اس نے جبرائیل امین نے دوسری بات کہی، جس سے ہے اسی سے کہہ دو. ابراہیم نے پلٹ کے فرمایا جس سے ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تو پتہ ہی ہے کہ مجھے کیا حاجت ہے، اسے تو معلوم ہی ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے. جناب ابراہیم گئے آگ میں، آگ گلزار ہو گئی. آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا. صرف جناب ابراہیم ہی آگ میں نہیں گئے تھے. ایک اور تاریخی حقیقت بیان کرتا ہوں. نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رعزہ تھا، یعنی رعزہ بنت نمرود. ابراہیم کے اطمینان کو جب اس نے دیکھا تو ابراہیم کی محبت اس کے دل میں جاگی. اس نے ابراہیم کی طرف آواز دے کر کہا کہ میں بھی آگ میں کود جاؤں. ابراہیم نے کہا کود جاؤں. تاریخ بتاتی ہے کہ نمرود کی بیٹی رعزہ جس کے دل میں اپنے وقت کے امام کی محبت پیدا ہو گئی، وہ بھی آگ میں گئی. آگ نے اسے بھی نہیں جلایا. نہیں توجہ فرمائی، آگ نے اسے بھی نہیں جلایا. اس کا مطلب جس کے دل میں ایک امام کی محبت پیدا ہو جائے آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو جس کی نفس میں پارا امام پیدا ہو آگ اس کا کیا بگاڑ پائے گی. مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، درمیان سے کسی نے کہا ابو کا فی النار، اے علی آپ کے بعد جہنم میں ہے. علی نے درگزر کر دیا، سنے کو انسنی کر دی. اس نے پھر کہا ابو کا فی النار. علی پھر خاموش رہے، اپنی بات کرتے رہے. اس نے پھر کہا ابو کا فی النار. اس بار تیز آواز میں کہا. اب سنیے مولا کا جواب. جیسے کہا نا ابو کا فی النار، یا علی آپ کے بعد جہنم میں ہے. نزاکت محسوس کیجئے گا، یا علی آپ کے بعد جہنم میں ہے. مولا کائنات نے پلٹ کے غضب کے عالم میں فرمایا میں جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہوں، میرے باپ کی چھوڑ تو اپنے باپ کی خیر بنا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد.